بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا کہ چودھری غلام رسول کے منڈے جیلے سے قتل ہو گیا۔ یہ خبریں تو روزمرہ کا معمول تھیں کہ چودھری کے منڈے جیلے نے اپنے اوباش مستنڈوں یاروں کے ساتھ مل کر لڑائی جھگڑا کیا، شراب پی کر غلغپاڑا کیا، گاؤں کے کسی غریب کمی گمین کی دھی بہن کے ساتھ روز زیادتی کی۔ چودھری غلام رسول 25 مربع زمین کا مالک تھا، پچھلی کئی دہائیوں سے گاؤں کا چیئرمین بھی تھا، ہر قسم کے گٹھ جوڑ اور داؤ پیچ کا ماہر تھا۔ جیلا اس کی اکلوتی اولاد تھا، ساری زمین و جائیداد کا اکلوتا مالک۔ غرض چودھری نے اپنے منڈے جیلے کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ جیلے کی زیادتیوں پہ کم از کم گاؤں میں کسی میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر معاملہ بڑھ جاتا تو چودھری دے دلا کر معاملہ ٹھپ کروا دیتا، پر بات قتل تک کبھی نہیں پہنچی تھی۔ اور اگر قتل کسی کمی کمین کے منڈے کڑی کا ہوتا تو چودھری نے کوئی پرواہ نہیں کرنی تھی، معاملہ چھتی گاؤں میں ہی ٹھپ کرا دینا تھا اور گاؤں میں کوئی رولا شولا بھی نہیں پڑنا تھا۔ پر ادھر ٹکر برابر کی تھی، کیونکہ قتل ہونے والا نذیر پٹواری کا منڈا تھا اور نذیر پٹواری نے بھی پٹوار سے مال بنوایا ہوا تھا، سرکاری محکموں میں لین دین کرنے کا ماہر تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی کام ہی یہی کیا تھا۔ منڈے تو اس کے 2 تھے، پر چھوٹا بھی جوان نہیں ہوا تھا، قتل بڑے لڑکے کا ہوا تھا۔ جیلے اور پٹواری کے منڈے دونوں کو گاؤں کی ایک ہی کمہاری سے وہی والا پیار ہو گیا تھا جو اس قسم کے لڑکوں کو نشے میں اکثر ہو جاتا ہے۔ اسی پیار کی ضد میں جھگڑا ہوا اور جیلے سے 2 نالی چل گئی۔ اس جھگڑے سے پہلے دونوں جگری یار تھے اور ساری برائیاں اکٹھے مل کے بڑے سلوک سے کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں قتل کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ خبر سن کر بہت سارے لوگ گاؤں کے چوک میں پانی کی ڈگی کے پاس 2 گروہوں میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک گروہ چودھری کی حویلی کی نکڑ پر اور دوسرا پٹواری کی کوٹھی کے سامنے۔ میرا ابا چودھری کے گروہ میں تھا، کیونکہ چودھری نے میرے بڑے بھائی کا ویزا لگوا کر دبئی بھجوایا تھا۔ تے اتو برادری بھی ایک سی۔ اتنی دیر میں پولیس کے 2 ڈالے پٹواری کے گیٹ پر آ کر رکے۔ اگلے ڈالے میں وڈا تھانے دار آپ بیٹھا تھا۔ پٹواری کی طرف کھڑے سارے لوگ بھاگ کر پولیس کی گاڑیوں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تھانے دار نے گاڑی سے نکل کر محرر کو آواز دی اور پٹواری کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اتنے میں پٹواری خود باہر نکلا اور تھانے دار کے گلے لگ کر آنسو بہائے۔ تھانے دار نے بھی افسوس کیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ کرا، پٹواری تیرے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ پٹواری تھانے دار کو لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد تھانے دار محرر کے ساتھ باہر نکلا تو محرر کے ہاتھ میں بڑا سارا شاپنگ بیگ تھا، جس میں ابھری ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر چودھری کی حویلی پہنچ گئے۔ چودھری نے اپنے پھاٹک پہ کھڑا تھانے دار کا انتظار کر رہا تھا۔ تھانے دار نے چودھری کے ساتھ ہاتھ ملایا اور چودھری کے ساتھ اندر چلا گیا۔ چودھری نے تھانے دار اور اس کے عملے کے لیے پرتکلف کھانا تیار کر رکھا تھا۔ سب نے تن کے کھایا۔ اس کے بعد چودھری نے بھی نوٹوں سے بھرا بیگ تھانے دار کی خدمت میں پیش کیا۔ تھانے دار نے بیگ لے کر اس کی زپ کھول کر اندر جھانکا تو تھانے دار کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تھانے دار نے جیلے کو ہتھ کھڑی لگائی، ساتھ لیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ چودھری بھی جیلے کو تسلیاں دیتا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گاڑی کے پاس جا کر تھانے دار نے نوٹوں کا بیگ گاڑی میں رکھوایا اور مڑ کر چودھری کی طرف دیکھا اور کان میں کچھ کہا اور بولا، چودھری تو بس گھبراؤ نہیں۔ چودھری جو اس واقعے سے کافی گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ کچھ اطمینان آیا۔ پولیس جیلے کو شہر تھانے لے گئی۔ چودھری نے گاؤں کے نئی رحمت کو آواز دی اور 25-30 لوگوں کے لیے بکرے کا گوشت بھوننے کا حکم دیا۔ شام کو چودھری نے دیگ اپنی لینڈ کروزر میں رکھوائی اور شہر تھانے پہنچ گیا۔ میرا ابا چونکہ چودھری کا خاص بندہ تھا، اس لیے وہ بھی چودھری کے ساتھ کیا اور تھانے کا عملہ جو وڈے تھانے دار سمیت بھنے ہوئے بکرے کے انتظار میں ٹن بیٹھا تھا، کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ کھانے کے بعد وڈا تھانے دار چودھری کو اور میرے ابے کو لے کر اپنے دفتر میں بیٹھ گیا
اور چودھری کو ایسی بات بتائی کہ چودھری سنتے ہی حشاش بشاش ہو گیا اور اپنی کلائی سے بندھی ہوئی راڈو گھڑی بھی اتار کر تھانے دار کی خدمت میں پیش کر دی اور جیلے کو مل کر دلاسا دے کر رات گئے میرا ابا اور چودھری واپس گاؤں پہنچ گئے۔ میں کون ہوں اور کیوں یہ سارا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں؟ میرا اس واقعے میں کیا کردار ہے؟ جی میرا نام بشیر ہے، اور اس رات کی تھانے دار سے چودھری اور میرے ابا کی ملاقات کے بعد میری کہانی شروع ہوئی۔ اگلے دن ہماری دوپہر کی روٹی کی دعوت چودھری کی حویلی میں تھی۔ میں، میری دونوں چھوٹی بہنیں اور امی اور ابا نئے کپڑے پہن کر چودھری کی حویلی پہنچ گئے۔ چودھری اور چودھرانی کو پتہ چلا کہ ہم آئے ہیں تو خلاف توقع دونوں بھاگ کر استقبال کے لیے حویلی کے پھاٹک پر ہمیں لینے آئے۔ جیسے میرا ابا نہیں آیا، علاقے کا کوئی نیا ڈپٹی کمشنر چودھری سے ملنے آیا ہو۔ چودھرانی نے آگے بڑھ کر اور ہائے میرا پتر کہہ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا اور ماتھے سے بار بار اس طرح چوما کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی اصلی ماں کا پیار ہی بھول گیا۔ پھر چودھری اور چودھرانی ہمارے دائیں اور بائیں چلنے لگے اور ہمیں ساتھ لے کر اپنے خاص وی آئی پی روم میں آ گئے۔ ہمیں کھانے کے دسترخوان پر انتہائی عزت و احترام سے بٹھایا اور جب تک ہم بیٹھ نہیں گئے خود دونوں کھڑے رہے۔ میں ایک دم سے اپنی اس قدر عزت افزائی دیکھ کر سوچ رہا تھا، چودھری اور چودھرانی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تب ایک خیال نے تو میرا دل ہی خوش کر دیا۔ میں نے حساب کتاب لگا کر سوچا، کیونکہ چودھری کا بیٹا جیلا پکڑا گیا ہے اور اس کو پھانسی ہو جانی ہے اور چودھری کی زمین اور جائیداد کا والی وارث تو کوئی رہ نہیں جانا، اس لیے مجھے اپنا بیٹا بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی میں نے چودھری اور چودھرانی کو اپنے نئے ابے اور نئی امی کی نظر سے دیکھا تو بہت اچھا بھی لگا اور میں تھوڑا اور چوڑا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے اب تو یہ سارا کچھ اپنا ہی ہے۔ اور پھر چودھری نے اپنے ہاتھ سے ڈونگا کھول کر ساری چنگی چنگی بوٹیاں نکال کر میری اور ابے کی پلیٹ میں ڈال دیں اور چودھرانی نے دوسرے ڈونگے سے امی اور بہنوں کی پلیٹ میں۔ ہم سب نے کھانا شروع کر دیا اور تب چودھری نے بات شروع کی اور میرے ابے کو مخاطب ہو کر کہا، کرم دین تمہیں تو پتہ ہی ہے، تمہارے بچوں کو ہمیشہ میں نے اپنے بچے سمجھا ہے۔ آج میں نے تم لوگوں کی روٹی پر اس لیے بلایا ہے کہ آج تو تیری دونوں بیٹیوں کی بیاہ تک کی ذمہ داریاں مجھ پہ، اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ فخر سے میرے ابے اور امی کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا ابا اور امی خوشی سے دمک اٹھے اور دونوں بہنیں بیاہ کا لفظ سن کر شرما گئیں، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ چودھری مجھے اپنا بیٹا بنانے کے لیے مانگنے والا ہے۔ میں نے اسی خوشی میں ڈونگے سے ران کی بڑی سی بوٹی نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالی اور کھانی شروع کر دی۔ چودھری نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، تیرا پتر بھی مجھے میرے جیلے جتنا ہی پیارا ہے۔ یہ سن کر میں بھی تھوڑا سا شرما گیا۔ پھر چودھری بولا، کرم دین تو بالکل بھی فکر نہ کر، میں تیرے پتر کو پھانسی نہیں لگنے دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے ران کی بوٹی چھوٹ کر واپس پلیٹ میں گر پڑی۔ چودھری کہہ رہا تھا، بس تیرے پتر نے قتل اپنے ذمے لینا ہے، تھانے میں بھی میری بات ہو گئی ہے، ادھر جیلے سے بھی چنگا رکھیں گے اس کو، شہروں چنگا وڈا وکیل کروں گا اپنے بشیر کے لیے، وکیل آگے سیدھا جج کرے گا اور تیرا پتر 6 مہینے میں باہر ہوگا۔ میں چودھری کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے این چھری پھیرنے کے ٹائم بکرا کسائی کی طرف۔ پھر میں نے خوب زدہ ہو کر اپنے ابے کی طرف دیکھا تو وہ تسلی سے بیٹھا بوٹیاں پاڑ رہا تھا، جیسے اسے سب کچھ پہلے ہی پتہ تھا۔ مجھے اپنے سامنے پڑا بوٹیوں سے بھرا ڈونگا پھانسی کا پھندا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک نوالہ بھی میرے حلق سے نہیں اترا، بلکہ کھایا ہوا کھانا میں باہر آنے کو کر رہا تھا۔ چودھری ابے کو بول گا، کرم دین تمہیں تو پتہ ہی ہے میں نے جیلے کو کس قدر لاڈ سے پالا ہے، وہ بیچارہ کہاں حوالاتیں اور جیلیں بھگتے گا۔ مجھے چودھری اس وقت زگوٹا جن لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر ماروں اور پوچھوں، باگڑ بلے، میں کیا کوٹ لکھپت جیل میں پیدا ہوا ہوں؟ خیر، غریب کو خریدنا آسان ہے، اور میرا ابا بک چکا تھا
امی نے بتیرے ترلے ڈالے، پر اگلی صبح چودھری مجھے اپنی لینڈ کروزر میں اگلی سیٹ پر بٹھا کر تھانے لے گیا، جہاں تھانے دار نے مجھے ساری ٹریننگ دی کہ کورٹ میں کیا بیان دینا ہے، اور پھر پہلی پیشی پر جیلا باہر اور میں اندر۔ شروع میں چودھری ابے کے ساتھ ملاقات کے لیے ہر ہفتے آتا اور مجھے بتاتا کہ جج کے ساتھ کیا معاملہ سیٹ ہو رہا ہے، بس تو نے گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد ابا تو ہر ہفتے چودھری کا یہ پیغام لے کر آتا کہ تو گھبرائی نہیں، پر چودھری مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہی آتا۔ اگلی پیشی پر مجھے پھانسی کی سزا بھول گئی، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور مجھے موت نظر آنی شروع ہو گئی۔ کورٹ سے باہر نکلے تو چودھری نے گلے لگایا اور بولا، اس جج کو پٹواری نے زیادہ ریٹ لگا دیا تھا، پر ہم وڈی عدالت میں جائیں گے۔ اس جج تک میری بڑی اچھی پہنچ ہے، بس تو گھبرانا نہیں۔ میرے دل میں آئی کہ اس زکوٹے جن چودھری سے پوچھوں تجھے عدالت میں جج موت کی سزا سنائے اور تو مجھے ذرا نہ گھبرا کے دیکھے، پر یہ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ زکوٹا چودھری ہی میری آخری امید تھا۔ مجھے چودھری کی بات سن کر تھوڑا حوصلہ بھی ہوا۔ خیر اپیل اور عدالت کی تاریخ میں 3 سال اور لگ گئے۔ اب تو مجھے جیل بھی اچھی لگنے لگی تھی کہ چلو بے شک جیل میں ہوں، زندہ تو ہوں۔ آگے تو پھانسی کا پھندا نظر آ رہا تھا۔ بڑی عدالت میں بھی جج نے دوسری پیشی پر فیصلہ برقرار رکھا اور پھانسی کی سزا سنا دی۔ کورٹ سے باہر چودھری ملا اور بولا، میں بہت بڑی اپروچ کروا کے جج کو ملا تھا، پر جج بڑا ایماندار نکلا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے پٹواری سے رقم پکڑ لی ہے، اس لیے میں تم سے پیسے نہیں لے سکتا۔ پر پتر بشیر تو گھبراؤ نہیں، میں اس سے بڑے کورٹ میں جا کر تمہیں چھڑوا لوں گا۔ اور ادھر میں نے اپنے ابے کو پہلی دفعہ گھبرائے ہوئے دیکھا، پر مجھے امید تھی کہ چودھری بے شک اعلیٰ درجے کا موقع پرست اور کمینہ انسان ہے، پر ابے کے ساتھ اس کا ساری زندگی کا تعلق تھا اور برادری کو منہ دکھانے کے لیے تھوڑی بہت حیا تو کرے گا، مجھے کم از کم پھانسی سے بچا لے گا۔ پر میرا اندازہ غلط نکلا، چودھری میری سوچ سے بھی بڑا کمینہ نکلا۔ چودھری کو کسی سیانے وکیل نے سمجھا دیا کہ وڈی عدالت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وڈی عدالت میں بھی اس کو پھانسی ہی ہونی ہے، کیونکہ اس نے اقرار جرم کیا ہے۔ اس لیے چودھری نے آگے اپیل ہی نہیں کی۔ پہلا سال تو ابا میری ملاقاتوں پہ آتا رہا، بیچارہ شرمندہ سا کھڑا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا اور کہتا رہتا، پتر بشیر مینوں معاف کر دے، میں چودھری کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے 10 کلے زمین میرے نام لگوا کر وعدہ کیا تھا کہ تجھے پھانسی نہیں ہونے دے گا۔ میں نے کہا، ابا معاف کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو اب لٹک ہی جانا ہے۔ بس ابا تو جب گاؤں واپس گیا تو چودھری سے ایک گل پوچھ لیں کہ اجازت ہو تو اب میں تھوڑا سا گھبرا لوں۔ پھر میں نے ابے کو ہر ہفتے آنے سے منع کر دیا اور نا امید ہو کر آگے کی فکر شروع کر دی۔ 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ موت کا منظر، قبر کی پہلی رات اور مرنے کے بعد کیا ہوگا جیسی عظیم کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ میں کنوارا ہی مرنے لگا تھا، ابھی تو میں نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابا اور امی سال میں 2-3 دفعہ آ کر ملاقات کر جاتے، اس طرح 4 سال اور گزر گئے۔ مجھے کل ملا کر 7 سال ہو چکے تھے جب خبر آئی کہ میری پھانسی کی ڈیٹ آ گئی ہے، جو کہ 3 مہینے بعد تھی اور اس دن جمعے کا مبارک دن بنتا تھا۔ 2 مہینے اور گزر گئے اور مجھے وارڈن نے آ کر بتایا کہ تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں ملاقات کے لیے گیا تو آگے گاؤں کا امام مسجد کھڑا تھا۔ امام مسجد کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے اس کو چودھری نے یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ بشیر پتر اگے فرشتیاں نال گل بات ہو گئی ہے، بس تو گھبرانا نہیں۔ لیکن امام مسجد نے آ کر خبر سنائی کہ چودھری کے منڈے جیلے کو پٹواری کے چھوٹے منڈے نے قتل کر دیا ہے، جو ان 7 سالوں میں جوان ہو گیا تھا۔ اور جیلے کی لاش جب گھر آئی تو اسے دیکھ کر چودھری کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ بھی موقع پر ہی اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اور میں نے آج صبح ہی ان دونوں کا جنازہ پڑھایا ہے۔ میں نے پوچھا، تو کیا اب تو یہاں میرے جنازے کی بکنگ کرنے آیا ہے؟ میری پھانسی میں تو ابھی 1 مہینہ رہتا ہے۔ مولوی بولا، نہیں، مجھے تیرے ابے نے بھیجا ہے یہ سب بتانے کے لیے۔ میں نے کہا، مولوی تیری مہربانی، مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔
پر افسوس اس لیے نہیں کہ وہ دونوں منحوس مر گئے، بلکہ افسوس اس لیے ہوا کہ اگلے جہاں جا کے بھی انہی کی شکلوں کو دیکھوں گا۔ خیر امام مسجد خبر دے کر چلا گیا۔ 3 ہفتے اور گزر گئے، 1 ہفتہ پھانسی میں رہ گیا۔ میں جائے نماز بچھا کر رب سے دعائیں کر رہا تھا کہ ہمارا دشمن ملک ہندوستان ہم پر حملہ کر دے اور میری جیل والا علاقہ اس کے قبضے میں چلا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ میرے بچنے کی ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ یا اگر پھانسی ہو ہی جانی ہے تو مرنے کی زیادہ تکلیف نہ ہو اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں اور وہاں حوریں میرا انتظار کر رہی ہوں اور مجھے دیکھتے ہی مجھے گھیر لیں، مجھ پر ٹوٹ پڑے اور کہیں بشیر بڑی دیر کر دی آتے آتے۔ ابھی حوروں کے تصور سے اپنے دل و دماغ کو لبھا ہی رہا تھا کہ جیلر کے بھیجے ہوئے سپاہی نے قیدوں بن کر آواز دی اور میری اس لذت و بھری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جس کا مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا۔ سپاہی نے کہا کہ جیلر نے تمہیں بلایا ہے۔ میں سپاہی کے ساتھ جیلر کے آفس گیا تو وہاں میرا ابا مٹھائی کا ٹوکرا لیے برادری کے 8-10 بندوں کے ساتھ بیٹھا تھا، خوشی اور جوش سے کانپ رہا تھا۔ میں حیران تھا میرے ابا کو میرے مرنے کی اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے، کہیں چودھری مرتے وقت مزید 10 کلے زمین تو انہیں ابا کے نام نہیں کر گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ابا نے اٹھ کر گلے لگایا اور اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا لیا۔ جیلر نے مجھے مبارکباد دی کہ تمہاری سزا معاف ہو گئی ہے اور تم آزاد ہو گھر واپس جا سکتے ہو۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹانگوں پر زور سے خارش کی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ہوش میں ہوں۔ ابے نے گاؤں کے واپسی سارے راستے میں بتایا، چودھری اور اس کے منڈے جیلے کے مرنے کے بعد میں نے پٹواری کے بڑے تلے کیے کہ تمہارا بدلہ اتر گیا ہے، اب میرے منڈے کو معاف کر دے، پر پٹواری نہیں مانا۔ پھر میں نے چودھرانی کی طرف سے جیلے کے قتل کا پرچہ پٹواری کے منڈے پر کٹوا کر اسے پکڑوا دیا، تو اگلے دن پٹواری نے بلوایا اور اس شرط پہ تمہیں معاف کرنے کی حامی بھری کہ میں چودھرانی کو آمادہ کر کے پرچہ واپس لے لوں اور اس 10 کلے زمین جو چودھری نے مجھے دی ہے وہ میں پٹواری کے نام کر دوں۔ پر میں نے زمین دینے سے صاف انکار کر دیا اور پٹواری نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے ابے کی اس کمینگی پہ غصہ تو بہت آیا، پر میں پی گیا۔ ابے نے کہا، میں نے تھانے دار کو 50,000 دے کر ساری رات پٹواری کے منڈے کو تھانے میں لتر بھی پڑوائے، تو اگلے دن پٹواری بھاگا ہوا خود میرے گھر آیا اور زمین کے بغیر ہی معافی نامے پر راضی ہو گیا۔ میں 7 سال بعد جب واپس گاؤں پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، پر میری لاٹری نکل آئی۔ چودھرانی بیچاری غم میں ویسے ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھانجی سے میرا بیاہ کر کے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ ویسے بیاہ کے بعد میں اب سوچتا ہوں کہ کنوارا ہی مر جانداتی چنگا سی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔